السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ قربانی کے دن بالکل قریب ہیں اور قربانی کے احکام و مسائل سے آگاہ ہونا ہر اس شخص کے لیے لازم ہے جو کہ قربانی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر اس شخص کو بھی جاننا چاہیے جو کہ قربانی کرنا چاہتا ہے یا قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ ہمیں قربانی کے احکام و مسائل سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو اس کے لیے گفتگو فرما رہے ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب، منہاج ٹی وی پر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ میزبان ہیں ثناء اللہ طاہر صاحب۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی اس عمدہ گفتگو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منہاج ٹی وی پر قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق اس علمی نشست کے ساتھ ثناء اللہ طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، قربانی اسلام کی مالی عبادت ہے اور اسلام کے شعائر میں سے ایک شاعر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اس قدر پسند ہے کہ خدا تعالیٰ نے ساری امتوں میں اسے رائج کیا۔ قربانی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، محبت اور جذبہ فداکاری کا ایک مظہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ساری امتوں میں رائج رہا ہے اور امت مسلمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رائج کیا۔ قربانی جہاں ہماری ایک بہت اہم عبادت ہے، وہیں اس کے ساتھ ہماری معیشت، ہمارا سماج اور ہماری معاشرت بھی جڑی ہوئی ہے۔ جب کسی بھی موضوع پر بہت سارے جو شعبۂ زندگی وہ جڑ جاتے ہیں تو وہاں بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو قربانی سے متعلق بھی بہت سارے مسائل ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات بہت سارے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی علمی تشفی اور ان کے علمی جوابات جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم قربانی سے متعلق ہی ایسے سوالات کو زیر بحث لائیں گے، اور ان سوالات پر جو سب سے موزوں شخصیت گفتگو کے لیے ہو سکتی تھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن، استاذ الاساتذہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب۔ آپ سرپرست ہیں دارالافتاء منہاج القرآن کے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا اس نشست کے لیے وقت دینے کے لیے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے؟ کیونکہ بعض اوقات اس کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ کوئی واجب یا فرض عمل نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کر لیں تو درست ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اصطلاحیں جو ہیں یہ فقہا نے بنائی ہیں، جی، یہ اللہ رسول نے نہیں بنائی۔ بے شک۔ اللہ رسول نہیں فرماتے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ فلاں ہے۔ جی، یہ اصطلاحیں فقہا نے بنائی ہیں۔ بے شک۔ لہٰذا مسلمان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب آ جائے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے، حکم آ جائے، تو وہ پھر آگے اس میں سے کیڑے نہیں نکالتا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں بھائی حکم آ گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ۔ بے شک۔ مسلمان مرد عورت کو اللہ رسول کا حکم جب آ جائے تو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یعنی ہاں یا نہ، یا اس کو ہم یہ سمجھیں یا یہ سمجھیں، آپ کون ہیں اور میں کون ہوں۔ بس جب حکم آ گیا تو آپ کام کریں۔ اس کی یوں مثال ایک نہیں، ہزاروں روزمرہ کے۔ جی، آپ کے والد صاحب کہتے ہیں پانی پلا دو، یہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ مسنون ہے، یہ مستحب ہے، یہ فلاں ہے، بھائی پانی پلا۔ ایسے سوالات نہیں کیے جائیں۔ ایسے سوالات جو ہے نا یہ فضول، آپ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، نہ کریں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ میرے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ جی، اور قرآن پاک کے اندر سورہ حج کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قربانی کے احکام آئے ہیں۔ ہم نے ہر دین کے اندر، ہر ملت کے اندر، ہم نے ہر امت کے اندر یہ قربانی رکھی ہے۔ بس جب یہ کہہ دیا، اس کے ساتھ کہیں کسی کتاب کے اندر یہ تو نہیں اللہ نے فرمایا یا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لہذا واجب ہو گئی، یہ فرض ہو گئی، یہ فلاں ہو گئی۔ اللہ رسول کا حکم آ گیا، ہاں سر تسلیم خم کریں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ اسے کریں۔ اور استطاعت تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ وہ نماز میں بھی ہے۔ جی، کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تو کھڑا ہونا قوموا للہ قانتین، کھڑا ہونا فرض ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، یہ پھر کھڑا ہونا فرض نہیں رہے گا، بیٹھ کے پڑھیں، اور بیٹھ کے بھی نہیں تو پھر لیٹ کے پڑھیں۔
جی اور آنکھ سے نہیں سر سے اشارہ کر کے پڑھیں. اگر آپ رکوع سجود بھی نہیں کر سکتے تو یہ کریں بس. اب رعایتیں ہیں، یہ استطاعت ہے. آپ حج کریں گے، آپ کے پاس یہ استطاعت ہے. جی پیچھے جو زیر دست آپ کے جو ہیں اہل خانہ، گھر والے، بچے وغیرہ، تو ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ ہے. تو کیا آپ حج کے لیے جائیں گے تو ان کو خرچہ بندوبست ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. اسی طرح سے آپ کو راستہ ملنا چاہیے امن والا. کوئی راستے میں کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی جی یا کوئی اس قسم کے خطرات تو نہیں ہیں. تو یہ تو ہر چیز کے اندر استطاعت شرط ہے. آپ نماز کے اندر بھی اگر وہ بھی استطاعت نہیں ہے، نماز گئی، اب وہ فرض نہیں رہی، ختم ہو گئی. اسی طرح زکوٰۃ، آپ کا سارا مال آگ لگ گئی، چوری ہو گیا، کوئی ضائع ہو گیا، خدا نہ کرے تو ایسا اگر ہو گیا تو آپ کی زکوٰۃ گئی، ختم ہو گئی. اسی طرح روزہ ہے، اس میں بھی استطاعت ہے. اس میں تو خود اللہ تعالیٰ نے شرطیں بتا دی. من کان منکم مریضا وعلی سفر. تو لہذا ہر چیز کے اندر استطاعت، ہر فرض، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جس کے اوپر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے، اس میں بھی استطاعت ضروری ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی کو گن پوائنٹ پر مجبور کر دیا گیا کہ تو کلمہ کفر منہ سے نکال، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کلمہ کفر جو وہ نکلوانا چاہتا ہے تیرے زبان سے، وہ نکال دے، جان بچا لے. یہ بڑا فرض ہے، استطاعت نہیں ہے تیری اب. لیکن قلب و مطمئن بالایمان، دل سے انکار نہیں کرنا. اوپر سے جو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، ہاں جی اللہ کا بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، چلو جی بیٹیاں ہیں، اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک اور بھی ہیں، ہاں جی بہت سارے ہیں. لیکن دل میں دل میں آپ کے نہیں ہونا چاہیے. دل میں اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ جو کہتا ہے شیطانی باتیں ہیں اور میں نے جان کو بچانا ہے. تو جان بچانے کے لیے میں نے یہ سارے کلمات کفریہ جو ہے وہ اب کفریہ نہیں رہے میرے حق میں، وہ عین ایمان بن گئے. اپنی جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے. تو یہ بڑے فرض کے اوپر یہ فرائض سارے قربان. مفتی صاحب، اسلام کی جو مالی عبادات ہیں ان میں جیسے آپ نے ذکر فرمایا حج کا، جیسے آپ نے ذکر فرمایا زکوٰۃ کا، اسی طرح قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. تو حج اور قربانی کے ساتھ خاص طور پر زکوٰۃ جو ہے اس کا نصاب بڑا کلیئر کٹ ہمیں معلوم ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے یا اس کے برابر پیسے ہیں، تو اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. کیا قربانی کے لیے بھی ایسا کوئی نصاب ہے؟ ہاں، اس کے اندر بھی نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. البتہ وہاں حولان حول شرط ہوتا ہے جی کہ سال گزر جائے تو پھر حاجات اصلیہ سے وہ زائد ہو، تو پھر سال بھی گزر جائے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن یہاں نہیں ہے. یہاں تو اگر آپ کو عید والے دن بھی صاحب نصاب آپ ہو گئے، پہلے نہیں تھے، تو آپ دیں، قربانی دیں. مفتی صاحب یہاں پر تھوڑی سی ایک وضاحت چاہیے. اب آپ نے فرمایا کہ جیسے زکوٰۃ کا وہ نصاب ہے اسی کے برابر قربانی کا بھی ہے. زکوٰۃ کا اگر ہم چاندی کے حساب سے فرض کر لیں مثال کے طور پر تو وہ 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے اس وقت ایک اندازے کے مطابق. تو کیا ان 3 دنوں میں، قربانی کے ایام میں 3 دنوں میں کسی بندے کے پاس اپنی ضروریات سے زائد 1.5 لاکھ روپیہ ہو تو تب اس پر قربانی فرض ہوگی؟ یہ بات بہت اچھی آپ نے پوچھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظام دنیا میں رائج کیا تو اس زمانے کے اندر 200 درہم یعنی چاندی، جی جو تقریباً 52 تولے بنتی ہے، جی تو وہ اور 20 مسکال سونا جو کہ 7.5 تولے تقریباً بنتا ہے. دونوں کی مالیت برابر تھی اس وقت. لیکن آج کل زمین آسمان سے زیادہ فرق ہو گیا. جی سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے، چاندی اس کے مقابلہ میں پیچھے بہت نیچے آ گئی. تو لہٰذا ہمارے فقہا جو تھے وہ بڑے صاحب نظر تھے، اللہ نے ان کو توفیق دی. انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا کہ یار جو مالک ہے نصاب کا اس کی سہولت کو نہیں پیش نظر رکھنا، جو عوام ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کی طرفداری کرنی ہے، ان کا مفاد پیش نظر رکھنا ہے. لہذا انفع للفقراء کون سا ہے؟ جو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے بنتا ہے. اب ایک نصاب بنائیں اور دیکھیں کہ اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. دوسرا نصاب بنائیں، کنورٹ کریں آپ سارے مال تجارت کو، جو کچھ آپ کے پاس ہے تو اس کو کنورٹ کریں سونے کے نصاب سے، پھر کریں چاندی کے.
اور اس کے اندر پھر دیکھیں کہ فقراء کا فائدہ کہاں سے آتا ہے؟ فقراء اپنا نہیں، جی ہاں فقراء کا دیکھنا ہے، ان کا جو فائدہ ہے اس نصاب کو لے لیں بس۔ ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب اب جب ہم قربانی کی بات کریں گے تو اب نصاب وہی چاندی کے حساب سے لیں گے، اور بندے کے پاس پیسے، جو اصل میرا سوال تھا وہ 1.5 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر ہو اپنی ضروریات سے زائد، تو تب اس پر قربانی واجب ہوگی؟ یہ ضروریات سے زائد ہوگا، کیونکہ اب ایک ہیں قربانی دینے والے، جیسے زکوٰۃ، صدقات، کفارے، جی دینے والے، اور ایک ہے لینے والے۔ جی اب ہم نے ان کے اندر جو ہے توازن رکھنا ہے، تو ان کا بھی کام بنے اور ان کا بھی خیال ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم جو وہ کریں گے تو اس کے اندر زیادہ خیال جو ہے وہ انفع للفقراء، اس اصول کو نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اس زکوٰۃ والے نصاب کے برابر پیسے ہوں، اس سے کم بھی ہوں اور وہ خرچ کر سکتا ہو، قربانی دے سکتا ہو، تو وہ دے گا، وہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا مقروض اس پر قرض ہے جس کو وہ قسطوں میں ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے بجٹ میں سے قربانی کے پیسے نکال سکتا ہے، تو کیا اس پر قربانی ہوگی؟ ہاں، یہ بھی اس کی سہولت ہے، وہ اگر سمجھتا ہے تو اس کے لیے معافی کا بھی راستہ ہے ٹھیک ہے، کہ بھائی چونکہ ابھی قرضہ تیرے اوپر ہے، ٹھیک ہے، قسطوں میں تو دے رہا ہے، لہذا مقروض ہے تو نہ دے، قربانی نہ کر۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہاں قرضے کے بھی قسمیں ہیں نا بھیا، جی ہاں، جی بالکل، یہاں جی 10 کارخانے پہلے ہیں اور 11واں کارخانہ جو ہے اس کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے جی ہاں، اور قومی خزانے سے لیا ہوا ہے، اور آج لیں گے اور کل معاف کروا لیں گے، جی ہاں، تو یہ یہاں تو لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ بالکل، تو اس لیے وہ قرضہ جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے؟ قرضہ ہوتا ہے جو کہ اپنی ضروریات کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے، اور نان نفقہ اور بچوں کا خرچہ اور یہ تعلیم، علاج، مکان گر گیا وہ بنانے کے لیے، یا اس طرح تو کی ایک قرضہ تو وہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرا قرضہ یہ ہے کہ 2 کارخانے آگے ہیں، تیسرا کارخانہ بھی لگانا ہے، ظاہر ہے اس پہ تو وہ حکم، اس کا سوال ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہوگا، تو سوال ہی اس کا تھا۔ اچھا مفتی صاحب، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین ہیں عام طور پر گھروں میں، ان کے پاس بیوہ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، سونا ہے اس کے پاس 10 تولے، اس سے بھی زیادہ، لیکن پیسے نہیں ہیں، تو کیا پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس سونا ہے، یعنی نصاب ہے، جی ہاں، اس کا خرچہ جو ہے وہ کوئی اور بیٹا اٹھا رہا ہے یا کوئی اور ہوگا، جی تو لہذا اس مائی جو ہے نا، اس کو 2 راستے اس کے لیے، ایک تو یہ کہ سونا جو ہے اتنی مقدار میں اس کے گھر میں ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ کوٹ کے رکھے، اس کو چاہیے کہ اس کو انویسٹمنٹ کرے، ٹھیک ہے، اور اس کو کاروبار میں لگائے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کل بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ کاروبار میں عورتیں کم جاتی ہیں، جی اور وہ کسی اور کے حوالے کریں گی، اور اس دور کے اندر بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے انسانوں کے لیے کہ بھائی کے اوپر اعتبار نہیں ہے، بیٹے پر اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے اس بستیوں کے اندر کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ کھا گیا، باپ کھا گیا، بھائی کھا گیا، تو لہذا اب وہ کیا کرے؟ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو خود کاروبار کرے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، کہ عورتیں جو کمائیں ان کا ہے اور جو مرد کمائیں ان کا ہے۔ تو اب یہ ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ خود کاروبار کریں۔ خدیجہ بی بی نہیں کرتی تھی، ام المومنین، بہت بڑی تاجرہ تھی، اور حضور نے ان کو کبھی منع تو نہیں کیا شادی کے بعد بھی۔ تو یا تو خود کاروبار کرے، اور اگلی صورت یہ ہے کہ وہ کسی ایسی کمپنی میں انویسٹ کرے جس کی ضمانت ہو کہ یہ کمپنی بھاگ نہیں جائے گی، اور اس کی رقم جو ہے ضائع نہیں ہو جائے گی، تو وہ حلال کے کاروبار کے اندر، جس کو ہم آج کل PLS کہتے ہیں، پروفٹ لاس شیئرنگ، مضاربہ مشارکہ، اس کھاتے کے اندر، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھاتا جو ہے مضاربے کے شرعی اصولوں پر ہے، مشارکے کے شرعی اصولوں پر ہے، تو لہذا ہم ان پر اعتماد کریں گے۔ جیسے ہم گوشت لیتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ حلال ہے حرام ہے، لیکن اعتبار کی بات ہے، ہم کیا کریں، اور ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، تو یہ کھانے کے اندر جو ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے 2 نمبری آ گئی ہے، بے ایمانی۔